الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منافع الاعضاء میں آج ہم نظام غذائیہ، جس کو نظام انہضام بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں۔ اصل میں نظام انہضام یا ڈائجسٹو سسٹم منہ، مری، معدہ، امعا، انتڑیا انٹسٹائن اور گال بلیڈر، پھتھا اور تھیلی پر مشتمل ہے۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ منہ دانتوں میں چبانے کے بعد مری کے ذریعے، اسوفاگس کے ذریعے معدے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب غذا معدے میں پہنچ جاتا ہے تو ایک قوت کے ذریعے یہی غذا معدے میں چند گھنٹوں تک پڑا رہتا ہے۔ اسی قوت کو قوت ماسکہ کہتے ہیں۔ پھر غذا سے ایک حلوہ سا بن جاتا ہے اور اس حلوہ کو ہم اپنی طبی زبان میں کھیلوس کہتے ہیں۔ جب کھیلوس بن جاتا ہے تو اس کے بنانے میں معدہ اپنی حرکات اور اپنی انزائم سے اس سے شیرہ سا بنا لیتا ہے۔ اسی شیرے کو کھیلوس کہتے ہیں۔ پھر کھیلوس قوت دافع کے ذریعے چھوٹی آنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جب چھوٹی آنت میں کھیلوس پہنچتا ہے تو پتے سے اس پر ہضم کے لیے بائل کا قطرہ پڑتا ہے، جس سے ہضم شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہضم تیز ہوتا ہے۔ پھر یہ اسمال انٹسٹائن ہے، چھوٹی آنت جس کو کہتے ہیں۔ پھر چھوٹی آنت میں بھی یہی عمل شروع رہتا ہے اور غذا چھوٹی آنت سے لارج انٹسٹائن یا لمبی آنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک وضو سے، مثال کے طور پر معدے سے اسمال انٹسٹائن تک غذا کا پہنچنا یہ قوت دافع کے ذریعے ہے۔ پھر چھوٹی آنت کو غذا ہولڈ کرنا یہ قوت ماسکہ کا کام ہے۔ قوت ماسکہ غذا کو چند گھنٹوں کے لیے وضو میں ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر اعضاء سے دوسرے اعضاء تک پہنچانے کا کام قوت دافع کا ہے اور ہولڈ کرنے کا کام قوت ماسکہ کا ہے۔ جب غذا لارج انٹسٹائن پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ریکٹم تک پہنچتا ہے اور ریکٹم کے بعد پھر غذا کا جو باقی ماندہ حصہ ہوتا ہے، جس میں غذائیت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ انس کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ لیکن جو غذا چھوٹی آنت میں پہنچتا ہے تو اس سے بخارات کی شکل میں غذائیت عروق ماسریقہ کے ذریعے، جو کہ آنتڑیوں کے ارد گرد ایک جلی ہوتی ہے، جذب کر لیتے ہیں۔ پھر یہی بخارات عروق ماسریقہ سے ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعے، جس کو اپنی طبی زبان میں ہم مجرى صدر کہتے ہیں، جگر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ غذا کا نچوڑ ہے اور غذا کا جوہر ہے۔ یہ ہیپیٹک پورٹل وین کے ذریعہ یا مجرى صدر کے ذریعے جگر میں پہنچ کر اس کا پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب جگر میں یہی غذا پکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اسی کھیلوس کو پھر ہم اپنی طبی زبان میں کھیموس کہتے ہیں۔ کھیموس جب پک جاتا ہے تو اس سے اخلاط بن جاتے ہیں اور اخلاط میں سودا، صفرا اور بلغم تینوں اخلاط کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ خلط، اسی خلط سے مسکولر نروس اور ایپیتھیلیل ٹیشوز کی غذا جگر میں پکتی ہے۔ پھر
یہاں جب غذا پک جاتا ہے تو اس سے اخلاط اور اخلاط سے پھر کچا خون بن جاتا ہے، اور پھر یہی خون جو کہ جس میں آکسیجن نہیں ہوتی، ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہوتی ہے، پھر یہی خون جگر سے گردوں کو پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر خون کی صفائی ہوتی ہے۔ پھر گردوں سے خون دل کے دائیں جانب میں پہنچتا ہے، جو کہ ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے۔ جب دائیں جانب خون پہنچتا ہے تو پھر یہی ڈی آکسیجنیٹڈ خون دل سے پھیپھڑوں میں خون کے جذب کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب خون پھیپھڑوں کو پہنچتا ہے تو پھیپھڑوں میں باہر سے ہوا کے ذریعے آکسیجن خون میں جذب جاتا ہے اور خون آکسیجنیٹڈ بن جاتا ہے۔ پھر یہی آکسیجنیٹڈ خون دل کے بائیں جانب پہنچ کر آیورٹا کے ذریعے ساری بدن کے سیلز کے لیے پہنچتا ہے، اور یہی نظام جاری و ساری رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا نظام ہے، دوسرے لیکچر میں اس پر بحث کریں گے۔ السلام علیکم۔